اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً پہلے تعداد 3 ملین تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین وہ موجود ہیں۔ اور نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خاصا شکوہ بھی رہتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کا خیال رکھا، لیکن ان ریٹرن جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے سراہا نہیں گیا۔ لیکن کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ قائم ہوتی ہیں انہی لوگوں کے اندر رہ کر، مشکل وقت گزار کے۔ ظاہر ہے کہ اپنے وطن سے دور رہنا، آپ کس بھی حال میں ہوں لیکن آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہے اور مشکلات بھی خاصی ہوتی ہیں۔ بالکل جی، لیکن ہم جن افغان پناہ گزینوں کی یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بہادر لڑکی جن کا نام سلیمہ رحمان ہے، انہوں نے ہر قسم کے آڈ سے فائٹ کی اور یہ ایک مثالی ڈاکٹر بن گئی ہیں۔ بہت ساری مشکلات جو تھیں وہ انہوں نے فیس کی، وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ جہاں سے ان کا تعلق تھا وہاں پر بچیوں کی تعلیم میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سلیمہ نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اپنے جو باقی جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی بات کر کے سب کو کنونس کر کے تعلیم حاصل کی، اور ایسی تعلیم حاصل کی کہ انہوں نے اپنے تمام تر گھر والوں کا نام روشن کیا۔ اس سال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جون میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین UNHCR نے افغان مہاجرین اور مقامی لوگوں کی غیر معمولی مدد کرنے پر ایشیا میں نینسن ریفیوجی ایوارڈ سے بھی ڈاکٹر سلیمہ رحمان کو نوازا ہے، اور ڈاکٹر سلیمہ رحمان کو پاکستان میں پہلی افغان مہاجر خاتون ڈاکٹر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور جب 2009 کی اگر ہم بات کریں تو ستی صاحب شی واز دا اونلی پرسن جنہوں نے اگینسٹ آل دا آڈز اتنے کمال نمبر سیکیور کی، کیونکہ جو سیٹ دیکھا جاتی ہے تو ایک سیٹ دی جاتی ہے پناہ گزینوں کے لیے جو اس نے میڈیکل کوٹے میں، تو شی واز دا ون جس نے اتنے نمبر سیکیور کیے چلیں جی، وی ول ناٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مور آف یور ٹائم۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سلیمہ رحمان، اور ہم ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سلیمہ، سب سے پہلے ہم آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون ہیں، افغان مہاجر خاتون جو کہ ڈاکٹر بنی ہیں، اور بڑے یہ اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے بھی۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اور بھی لڑکیاں آنی چاہیے تھیں؟ آئی ایم دا فرسٹ ون، یہ بڑے آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن مزید لڑکیوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ جی، میں آپ لوگوں سے یہی اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ واقعی ہمارے اندر مزید لڑکیوں کو موقع دیا جائے، کیونکہ میں بھی اپنی جو ترکمن کمیونٹی ہے مہاجرین میں سے، اس میں سے سب سے پہلی لڑکی ہوں جس نے ان سارے بیریئرز کو کراس کیا۔ تو اسی طرح اور بھی لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ صحیح۔ اچھا سلیمہ، یہ بتائیں یہ جو سفر تھا یہ کتنا مشکل تھا؟ کتنا مشکل آپ کے لیے رہا کہ اپنے گھر والوں کو کنونس کریں؟ اور کیونکہ ہاں یہاں پر زیادہ تر بچوں کی تعلیم پر جب غور نہیں دیا جاتا تو آپ نے ایسے حالات میں آپ آگے بڑھی اور آپ نے اتنا پڑھا اور اتنے زبردست نمبر لیے۔ جی، یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، یہ بہت لمبا اور مشکل سفر تھا، کیونکہ کافی زیادہ ہرڈلز بھی تھی، اور دوسرا جو مہاجر ہونے کی حیثیت سے مجھے ڈبل محنت کرنا پڑی۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرے والدین نے کافی زیادہ مجھے سپورٹ کیا۔ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنتا دیکھیں تاکہ میں آگے جا کے اپنے لوگوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اس دوران مجھے کافی زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ہماری جو طرف ہے وہاں پہ لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنے لیے خود کچھ سلیکٹ کر سکتی ہیں یا اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب مجھے آگے آنا پڑا اور ان سارے تنقید اور مخالفات کا سامنا کرنا پڑا تو تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن میں ہمیشہ سے پرعزم رہی۔ میں نے ہمت کی، محنت کی، اور میرے والدین کی سپورٹ اور دوسرا میرے پاکستانی اساتذہ نے کافی مجھے سپورٹ کیا اس سلسلے میں، اور بالآخر میں اپنی عزم سے جو مہاجرین کے لیے صرف ایک سیٹ جو میڈیکل کالج میں تھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اوکے، اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پہلے مشکلات رہیں اور آپ کے یہاں وہاں پر سمجھا بھی نہیں جاتا تھا کہ جناب لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے، موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا، تو اب جب کہ آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں اور آپ کو پاکستان بھر میں نیشنل میڈیا پہ بھی آپ کو سراہا جا رہا ہے، آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ کے والدین بھی بہت خوش ہوں گے۔ جی،
میرے والدین کا سر اب فخر سے بلند ہو گیا ہے. ایون جس کمیونٹی نے جن لوگوں نے تنقید کی تھی اب وہ بھی اس بات کو کافی سراہنے لگے ہیں. وہ بھی اپنی بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں اور یہ اس ساری چیزوں کا نا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. صحیح. تو سلیمہ یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ کی جو محنت کا ثمر ہے وہ آپ کی کمیونٹی کی اور باقی لڑکیوں کو بھی اس کا پھل ملے گا. سو آئی ایم شیور بہت سارے پیرنٹس اب آپ سے رابطہ بھی کرتے ہوں گے اور آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے, آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہتے ہوں گے کہ بیٹا آپ کیسے اس مقام تک پہنچی, ہم اپنی بچیوں کو کیا کیا فٹ کرائیں پھر. جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب کیونکہ سب سے پہلے تو بیریئر اس وقت تھا نا جب میں سب سے پہلی اپنی کمیونٹی میں سب سے پہلی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی. اس وقت مجھے کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کو گائیڈ کر سکتی ہوں. اسی لیے کافی والدین جو کہ میری کہانی سے انسپائرڈ ہے اور جو لڑکیاں خاص کر جو کہ مجھے دیکھ کے جن میں ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں, وہ آگے آ سکتی ہیں, پڑھائی کر سکتی ہیں, وہ رہنمائی لینے کے لیے میرے والد صاحب سے بھی ان کے والدین کنٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھ سے بھی آ کے ڈائریکٹ رہنمائی لیتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کو گائیڈ کر پاتی ہوں. تو ڈاکٹر اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں, کیا کوئی اسپیشلائزیشن آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور دوسرا, ابھی افغانستان کی جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ پہلے ہوتا تھا خواتین کی, لڑکیوں کی ایجوکیشن سے متعلق, وہ کسی حد تک چینج ہوگا؟ جی دیکھیں, جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اس کو چینج کرنے کے لیے ایگزامپلس دینی پڑتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا پریکٹیکلی دیکھ سکیں, کیونکہ باتیں تو سب کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھانا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. جب تک ہم لڑکیاں یہ ثابت نہ کریں کہ ہم کچھ اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے اور اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تب تک لوگ کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اب میں الحمدللہ اپنا جو ہے اپنی اسکلز کی بدولت جو میں نے ڈاکٹری کا شعبہ چوز کیا ہے اس کے ساتھ میں لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں, ان کا علاج کر سکتی ہوں, خاص طور پہ خواتین کا علاج کر سکتی ہوں, کیونکہ میں نے اسی لیے گائنیکالوجی کو اسپیشلائزیشن کے لیے منتخب کیا کہ میں جو خواتین اپنی بیماریوں کو نہیں بتا پاتی لینگویج بیریئر کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کے مسئلے کی وجہ سے, ان کو میں فیسیلیٹیٹ کر سکوں, ان کے لیے میں. اور سلیمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماریاں نہیں بتا پاتی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ ہچکچاتی بھی ہیں اور وہ نہیں جاتی اگر ان کو اپنی کمیونٹی سے ہی کسی اور شخص کو نہیں دیکھتی. کوئکلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کو نینسن ریفیوجی ایوارڈ کے حوالے سے نوازا گیا ہے, اس ایوارڈ کے حوالے سے بتائیے گا. جو نینسن ریفیوجی ایوارڈ ایشیا میں سے منتخب کر کے دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو یہ عام طور پہ ایوارڈ ان کو دیا جاتا ہے جو کہ بے گھر افراد, بے ریاست افراد یا مہاجرین کی مدد کرتے ہیں یا اپنی خدمات ان کے لیے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یہ ایوارڈ اس وجہ سے دیا گیا کہ ایک تو میں اپنی کمیونٹی کے لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہوں کہ وہ آگے آئیں, بڑھیں اور ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکیں. اسی طرح جو ہے عالمی وبا کے ٹائم میری خدمات کو کافی زیادہ سراہا گیا. چلیں جی, دیٹ از گریٹ. آئی ایم شیور کہ آپ آگے بھی بڑا مفید اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی اور مزید ترقی کریں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمہ رحمان موجود تھیں.